الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي الصراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا أعلانا وأولانا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. بابا سے بلند درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ یہاں تشریف فرماؤ. ذرا محبت سے درود و سلام کی آواز آپ کی نہیں آ رہی, پیار سے ذرا پڑھیے. الصلاة بھائی, آج کا دن ماہ عربی النور شریف کا خاص دن ہے اور میرے نبی کے میلاد کا دن ہے. اگر آج کے دن امتی کو کہا جائے کہ کہہ کے اسے کہا جائے کہ یار تم درود پڑھ نبی پر, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بدبختی اور بدنصیبی ہے. کم از کم آج کے دن تو بغیر کہے بھی بول جاؤ یار. اور یہ یاد رکھیے کہ جس نبی کے میلاد میں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, میرے نبی اول بھی جانتے ہیں, میرا نبی آخر بھی جانتا ہے. میرا نبی دلوں کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے کہ کون کس محبت اور کس انداز میں بیٹھا ہے اور کون کیا سوچ کے بیٹھا ہے. جس کو جو کیفیت حاصل ہو رہی ہے محبت کے ساتھ چوم کے بابا سے بلند درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ سب کی ذرا آواز آئے. صلی اللہ علیہ یا مل کے ذرا پڑھیے. صلی اللہ علیہ کوئی زبان خاموش کرے نبی کی نعت کے اندر اپنے لبوں کو ہلا دیجئے, اس لیے کہ آج میرے نبی کے میلاد کا دن ہے. جس دن میرا نبی دنیا میں آیا فرشتے میرے نبی کے ترانے پڑھ رہے تھے. آج ہم اللہ کے ولی کے سائے میں بیٹھے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جتنے یہاں اس ترتیب میں آئے بیٹھے ہیں سارے نبی کی محبت
محبت میں آئے بیٹھے ہیں، نبی کی محبت میں ذرا مل کے اظہار کر دیجئے سب سے بیٹھے ہو ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے آخر تک ذرا صدا بلند کیجئے سب سے سب سے جوانوں تونوں کی موت پہ یہ بھائی کئی جوان بالکل چہرے مرجھا کے جناب انج ہو کے میں تک رہے ہو جس طریقے نال بندہ آتا ہے کہ تونوں میں زبردستی پکڑ کے آن کے پھر اٹھایا ہوا ہے سونے ادھر تہاڈے ہاتھ ہی اٹھنے چاہیے نا یار ذرا ہاتھ کھڑے کرو جوان اور بچے سارے جتنے بیٹھے ہو میں دیکھتا ہوں کون کون جوان بیٹھا ہے ہاتھ کھڑے کرو اور آواز آئے مل کے صدا لگاؤ سب سے لائق سب عزت و احترام و تکریم جمیع حاضرین و سامعین زیب مسند صدارت مخلص فی اللہ آل نبی اولاد علی گلے گلشن زہرا بطول قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ زیب آستانہ عالیہ دیوان آباد شریف حضور سید السادات فخر السادات آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب انتہائی عزت کے لائق محترم المقام ماسٹر طارق محمود تبسم صاحب دیگر اسٹیج کی زینت بنے ہوئے جملہ علماء آل سنت ثناخان شیریہ لسان علیہ السلام انتہائی عزت کے لائق میرے بزرگوں میرے بھائیوں دوستوں اور آج کی یہ محفل پاک سجانے والے کارکنان تحریک ختم نبوت دیوان آباد کے جمیع میرے بھائی میرے بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا شکر ہے کہ جس مالک نے مجھے اور آپ کو آج خاص دن میں خاص گھڑیوں میں خاص وقت میں اپنے نبی کا ذکر خیر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو آج کا دن خاص ہے، میرے نبی کی آمد کا دن ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذہن اور دماغ کو اور دل کو حاضر رکھ کے آپ میرے باتوں کو سنیں، کیونکہ دن خاص ہے تو میں نے ذکر بھی خاص ہی کرنا ہے۔ تو آپ مجھے رسپانس دیں گے کیونکہ میرا سفر بڑا لمبا طویل سفر میرا ہوگا راولپنڈی سے یہاں تک، اور میں رات کو
ایبٹآباد کے اندر تھا، وہاں سے 3 بجے آ کے گھر پہنچا، پھر صبح کی نماز کے بعد راولپنڈی کے اندر پیر بادشاہ کو پتا ہے کہ صبح کی نماز کو فوراً بعد ایک پروگرام تھا وہاں سے فارغ ہو کر میں سیدھا یہاں آپ تک وہاں پہنچا ہوں، اور جسم انتہائی بہت بالکل تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور تھکا ماندا ہے۔ تم سمجھ نہیں ہو کہ راولپنڈی تو بندہ اتنے تک سفر کر کے آوے تے بڑی گل ہوندی تے نال بندہ گڈی چلا کے آوے تے پھر اور جناب پریشانی ہے۔ تو اس لیے ذرا آپ چاہیں گے، میں چاہوں گا کہ میں شہیدوں کے پاس آیا ہوں، اور یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ ہم اللہ کے کامل ولی کے زیر سایہ بیٹھے ہیں، تو نگاہ کرم ولی کی ہوگی، مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، بہاریں بہاریں ہو جائیں گی۔ لیکن جتنی دیر بیٹھو بڑے پیار کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ آپ سے میری باتوں کو سننا ہے۔ جس نبی کے ذکر کی محفل میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ نے کائنات میں اس نبی کو واحد بنایا۔ بھائی بسم اللہ، ذرا جن کو میرے جملے سمجھ آ رہے ہیں، جو میری زبان سمجھ رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ نبی کے نام پہ سبحان اللہ اونچی بولے۔ میرا نبی مخلوق مقصود کائنات ہے، میرا نبی مطلوب کائنات ہے، یعنی اس کائنات کا وجود اگر بنا ہے تو یہ کائنات اپنا وجود لے کے نہیں آئی، یہ میرے نبی کا صدقہ لے کے آئی ہے۔ جتنے بھی اللہ نے اس کائنات عالم کے اندر نبی بھیجے، ہر نبی جو نبوتوں کا تاج لے کے آیا وہ تیرے میرے نبی کے صدقے میں آیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا، ابراہیم بھی اللہ حکم فرمایا میرا گھر بنا، میرا گھر بنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے گھر بنانا شروع فرمایا، تعمیر کعبہ شروع ہو گئی۔ اللہ کا پیغمبر جناب ابراہیم مستری، اسماعیل مزدور، گھر بن رہا ہے کس کا؟ یہ کسی ملک اور راجے کا نہیں، یہ کسی سردار کا نہیں، کسی وڈیرے کا نہیں، اللہ کا گھر بن رہا ہے، کعبے کو بنایا جا رہا ہے۔ ابراہیم گھر بنا، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم میرا گھر سجا دے، جو طواف کرنے والے آئیں طواف کریں گے، اعتکاف بیٹھنے والے آئیں اعتکاف بیٹھیں گے۔ گھر سجا دیا گیا، گھر بن گیا۔ اب اللہ کے پیغمبر نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ ذرا دیکھا تے صحیح کی ہو جائے بنے ہیں، دیکھیے تے صحیح سجایا کہ ہو جائے سجیا ہے، دیکھیے تے صحیح بڑھایا کہ ہو جائے بڑھیا ہے۔ اللہ کا پیغمبر دیکھنے کے لیے آپ گھومیں، اللہ کے پیغمبر نے گھر کو بنایا، اور بنانے کے بعد گھر کے ارد گرد آپ گھوم کے دیکھنے لگے بنایا ہے کیسا بنا ہے، سجایا ہے کیسا سجا ہے۔ رب کا پیغمبر سامنے کعبۃ اللہ کے دروازے کے، یہ عمومی سی بات ہوتی ہے کہ جب بندہ گھر بناتا ہے نا تو پھر چوں طرفوں موڑ کے نہ تکنا، کوئی کسر تو نہیں رہتی، کوئی کسر تو باقی نہیں رہ گئی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ کام کیا، رب کی طرف سے اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا اللہ جو بندے آئیں گے، توجہ، جو بندے آئیں گے وہ آ کے کریں گے کیا؟ آواز آئی میرے خلیل جڑا کام تو کیتا ہے، جنہاں دا ذہن اور دل حاضر سی او ذرا بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو، اونچی بولو، اونچی بولو۔ پیغمبر ابراہیم جو کام تو نے کیا ہے، جو بھی آئے گا یہی کام کرے گا۔ عرض کیا یا اللہ میں تو گھر دیکھنے کے لیے گھوما تھا، گھر دیکھنے کے لیے گھوما تھا۔ ادھر سے آواز آئی میرے پیغمبر، میں اپنے پیغمبروں کی بات کو رد نہیں ہونے دیتا، تو دیکھنے لئی گھومے آسی، قیامت تک دستور بنا دیں گے، جڑا طواف آ کے نہیں کرے گا حجی قبول نہیں کرے۔ رب کا پیغمبر اللہ کا پیغمبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا رب کا رحمت کا دریا جوش میں ہے، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ اٹھے، سبحان اللہ کی آواز اونچی ہے، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ کا پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو فضا کے اندر بلند فرمایا۔ جب یہ دیکھا کہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے،
رب کا پیغمبر جان گیا کہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے. آج اللہ کرم نوازی فرمانے لگا ہے. رب کے پیغمبر نے ہاتھ بلند فرمائے, اللہ کے دربار میں دعا فرمائی, ربنا وابعث فیہم رسولا. بنا دیا ہے. اب ذرا میں مانا اپنے انداز میں کروں گا. علماء صدات کی دعائیں لینے کے لیے ذرا مانا سنیے گا. اللہ کے پیغمبر نے گویا عرض کی, اللہ گھر میں بنا دیتے, گھر دا مالک بھیج دے, گھر سجانے والا پیغمبر بھیج دے. تیرے میرے نبی کے میلاد کی دعا مانگی, تیرے میرے نبی کے میلاد کی دعا مانگی. اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم نے ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ شان والا رسول بھیج دے. اب ذرا میری بات کو ذرا سمجھیے گا. اللہ کا پیغمبر ہو کر تیرے میرے نبی کے میلاد کی دعا مانگ سکتا ہے, تو میں اور تو امتی ہو کر نبی کا میلاد کیوں نہیں منا سکتے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم نے جس لمحے یہ دعا مانگی, رب کا پیغمبر کھڑا ہے ایک پتھر کے اوپر. بڑی توجہ سے, رب کا پیغمبر کھڑا تھا پتھر پہ, اور اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم پہ رب کے پیغمبر نے کھڑے ہو کے میرے تیرے نبی کی آمد کی دعا مانگی. اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی تو یہ پتھر تھا قدموں کے نیچے, تو گویا اس پتھر نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, سونیا ربا موقع چنگا ہے. میرا جملہ ضائع نہیں کیجیے گا, یاد ضائع نہیں, میں یہ عشق کے جملے دے رہا ہوں. یاد رکھیے کہ باقی عبادت کی قضا ہے, عشق کی قضا کوئی نہیں ہے. محبت سے ذرا بولو سبحان اللہ. اللہ کا پیغمبر کھڑا تھا پتھر پہ, پاؤں تھے مقام ابراہیم پر, پاؤں تھے مقام ابراہیم پر. رب کے پیغمبر نے دعا مانگی, پتھر تھلے بھی انہیں عرض کی, سونے اللہ موقع چنگا ہے, کھڑا تیرا خلیل, دعا مانگ رہا میلاد مصطفیٰ بھی. کرم نوازی نے فرمایا کہ میں بھی حصہ لے لوا. رب کی طرف سے آواز آئی, جا پتھر تجھے بھی حصہ دے دیتا ہوں. وہ حصہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر وہاں پتھر پہ کھڑا تھا, دعا مانگ رہا تھا میرے نبی کے میلاد کی. تو پتھر نے عرض کیا, یا اللہ اجازت دے آگے بڑھ کے تیرے نبی کے قدم نے چوم لئیے. یہ وہ مقام ابراہیم ہے جہاں پتھر کے اندر اللہ کے نبی کے قدم پہ واسطے. لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہاں لاکھوں روپے لگا کر. حکم کیا ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز نوافل پڑھ. تو مجھے ایمان سے بتاؤ, کیا لاکھوں روپے لگا کر پتھر کے سامنے؟ اور بھائی اتنا خرچہ کر کے کہاں جاتے ہو؟ ہم جناب مالک وہاں میں نے کئی مولویوں کو دیکھا دوڑ دوڑ کے آگے نوافل کے لیے. میں نے مولوی صاحب ایک کو پکڑا, میں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہاں نوافل پڑھنا ہے. میں کہوں کعبۃ اللہ کے سامنے, مقام ابراہیم کے سامنے رکھ کے کیوں؟ مجھے کہنے لگا مولوی یہاں پر بھی تم جناب اپنے مسئلے چھیڑ دیا. میں نے کہا نہیں نہیں پتر جی, یہاں مسئلہ بتانا پڑے گا. تو پاکستان میں لوگوں کے کان کٹوا دیتے ہو, کہتے ہو پھر پتھروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ دیوان آباد کیا لینے جاتے ہو؟ وہاں کیا رکھا ہوا ہے جہاں آگے مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کے تم نوافل پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے پتا نہیں, پر اتنا حکم ہے کہ اللہ کا کہ یہاں مقام ابراہیم کو چاہے مسلح بناؤ. میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں, تو بتائے گا تیری ماں مر جائے گی, میں بتاؤں گا کہ میرا مسلک سچا ہے. ہم اس لیے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز نوافل پڑھتے ہیں کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے میرے نبی کی آمد کی دعا مانگی تھی. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟
اس مقام ابراہیم کے سامنے رب کے پیغمبر نے دعا مانگی تھی، یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، اور قیامت تک میلاد منکرات قیامت تک میلاد کے منکروں کو وہاں وہ پتھر چڑھاتا رہے گا، قیامت تک وہ پتھر میلاد کے منکروں کے منہ پر تماچا کر دیتا رہے گا۔ پاکستان میں نہ منو اتھے من پھیڑ ہے۔ اللہ کے پاک خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ، یہاں اس سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے نبی کا میلاد سنانا کہ میرا نبی جو رنگ لے کے آیا وہ رنگ کیا لے کے آیا، میرا نبی کس انداز میں دنیا میں آیا۔ کیونکہ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، تو اس دن جناب من ذکر بھی خاص ذکر ہے اور خاص موقع بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اپنے نبی کا میلاد سناؤں، لیکن میں ٹچ کر کے میں بات کو آگے لے کر بڑھتا ہوں۔ توجہ رہے، اللہ کا پاک پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ، آپ بیٹھے ہیں اپنی قوم میں، اعلان فرمایا او میری قوم، میں اللہ کا نبی ہوں، میں رب کا نبی ہوں، میں اتنی شان والا ہوں کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں یہ طاقت رکھی ہے کہ میں مادر زاد اندھوں کو بینائی دے دیتا ہوں، میں کوڑ کی مرض والوں کو شفا دے دیتا ہوں، اور سنو اللہ نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے، جو تم کھا کے پیٹوں کے اندر کھا کے آتے ہو میں نبی وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھروں میں برتنوں میں چھوڑ کے آتے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ رب کے پیغمبر نے جب یہ اعلان کیا، آخر میں اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، بڑے زبردست جملے اس میں ملا علی قاری کا لکھا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ شان بیان کر کے رب کے نبی نے آخر میں فرمایا سنو وہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت سنانے لگا ہوں، میرے بعد ایک شان والا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ جتنے علماء ہیں میں ایک اللہ کے پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ میں کوڑ کی مرض والوں کو شفا دیتا ہوں، میں مادر زاد اندھوں کو نظر دے دیتا ہوں، میں پیٹوں کے اندر جو کھا کے آتے ہو وہ بھی میں جان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جو برتنوں کے اندر چھوڑ کے آتے ہو میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تو یہ شان بیان کر کے پھر میرے نبی کا اعلان، یار سمجھے نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھانا ہے، جملہ سننے کا، یعنی اپنی شان بیان کر کے، اپنا مقام بیان کر کے، اپنی عظمت بیان کر کے پھر میرے نبی کے آمد کا اعلان، میرے نبی کے میلاد کا اعلان۔ گویا اللہ کا نبی جناب عیسیٰ بتا دینا چاہتے تھے کہ میں اتنی شانہ والا رسول ہو کے نبی دی آمد دیا گلہ کر رہے ہیں، تسی امتی ہو کے نبی دی آمد دیا گلہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ذرا یہ اعلان کر دیجئے نا کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے، یہ لگا تو بھی کوئی جناب انہوں نے جملہ ہے مشکل جڑا نہ پڑھ سکو تسی، محمد ہمارے، اللہ انہاں ہاتھاں نوں سلامت رکھے، جے ہاتھ ہیں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا بولو محمد ہمارے، آقا ہمارے، انہیں سارے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ لے را کے ذرا آواز آنی چاہیے، نبی جی ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے، سارے کی آواز نہیں آ رہی، آخر تک آواز آؤ، نبی جی ہمارے بڑی شان والے آقا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا، آؤ ذرا میں اپنے نبی کا میلاد تمہیں سنانے لگا ہوں۔ میں نے جناب ابراہیم کا ذکر بھی سنایا، میں نے حضرت جناب عیسیٰ کا ذکر بھی سنایا، میرے نبی نے خود یہ اعلان فرمایا
نے رکنا کوئی نہیں، سبحان اللہ اچھی آنکھوں میرے نبی نے اعلان فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا وہ دعوت ابراہیم بشارت عیسیٰ میں محمد حضرت ابراہیم کی بشارت ہو، جناب عیسیٰ کی بشارت ہو، حضرت ابراہیم کی دعا جو پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مانگی تھی، میں حضرت عیسیٰ کی وہ بشارت ہوں جو حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو بٹھا کر ان کے سامنے میرا ذکر فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا سن لو، اپنی ماں کا وہ خواب جو میری ماں نے شام کے وقت دیکھا تھا، اے امی جی آمینہ، وہ کیا خواب تھا، وہ کیا رنگ تھا، وہ کیا رنگ تھا جو آپ نے خواب کی عالم میں دیکھا؟ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میرا پیارا لال میرے بطن میں آیا۔ نبی کا میلاد سننا ہے نا جی، دلی سبحان اللہ میں نہیں چاہیے ذرا اچھیا کو سبحان اللہ۔ گلا کوشش کراں گا کچھ چھپیا تھا گلا اللہ کرسی جناب چل نہیں کرسی ہیں، کہہ رہے تم تے آ گئے جناب من اللہ کرم کرنا والے کرسی، لیکن سبحان اللہ ڈگلی نہیں ہونی چاہیے، جڑا بولے تو دلوں بولے، اللہ تم سلامت رکھے۔ اچھی بات میرے نبی نے فرمایا میرے غلام میری ماں نے جو رات کے وقت ہوتے ہوئے خواب دیکھا تھا، میں اپنی ماں کے خواب کی وہ تعبیر ہوں۔ یا رسول اللہ سیدہ آمینہ نے کیا خواب دیکھا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی کی ماں سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میرا لال میرے بطن میں آیا، پہلا مہینہ آیا، جناب آدم میرے پاس آئے، اللہ کا پیغمبر جناب آدم علیہ السلام آئے، آگے فرمایا اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ دوسرا مہینہ آ گیا، جناب حضرت شیس علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام نے آگے مجھے سلام کیا، فرمایا اے آمینہ تجھے مبارک ہو، نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ تیسرا مہینہ آ گیا، فرماتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے مجھے مبارک دی۔ چوتھا مہینہ آیا، حضرت ادریس آئے۔ اور گل سن، اے بشارتاں، اے سلام، اے خوشخبریاں صرف نبی دے سکتے ہیں۔ پیڑی بوتھی لے کے جناب ممبر پہ بیٹھ کے نبی ہم جیسا، تو ہی ذرا دستا ہے تو ماں دے پیٹ بیٹھ سکتے ہیں، نبی بشارتاں آئیاں نے۔ یہ میرے نبی کا کرم ہے کہ نبی کی ماں فرماتی ہیں نبی بھی آ کے مجھے سلام دے رہے ہیں۔ چوتھا مہینہ آیا، جناب حضرت ادریس علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے مجھے سلام کیا، سلام کر کے فرمایا اے آمینہ اللہ کے نبی کی ماں بننے والی ہے۔ پانچواں مہینہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام میرے پاس آئے۔ چھٹا مہینہ آیا، حضرت ابراہیم آئے۔ ساتواں مہینہ آیا، حضرت جناب اسماعیل تشریف لائے۔ آٹھواں مہینہ آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے۔ نواں مہینہ آیا، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ آگے فرمایا اے آمینہ تجھے مبارک ہو، رب کے حبیب کی ماں بننے والی ہے۔ ہر مہینے ایک نبی آ کے مجھے بشارت دیتا رہا، مجھے سلام کرتا رہا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا لال محمد میرے پیٹ میں آیا تو میں جن راستوں سے گزرتی، راستے کے جانور بھی مجھے کہتے نبی کی ماں تجھے سلام ہے۔ میں جن راستوں سے گزرتی، راستے کے درخت بھی کہتے نبی کی ماں تجھے سلام ہے، راستے کے پتھر بھی بول کے کہتے نبی کی ماں تجھے سلام ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ دلائل النبوہ میں علامہ نعیم نے سو لکھا ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ درجنوں احادیث مبارکہ، اور یہاں میں حوالہ الحمدللہ میں اگر دوں تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف ایک ہی حوالے پہ جناب اکتفا کرتا ہوں۔ دلائل النبوہ کے اندر آپ اٹھائیے، حضرت علامہ ابو نعیم نے یہ تمام کے تمام روایات لکھی ہیں کہ میرے نبی کی ماں کے سامنے درخت بھی سلام کرتے، میرے نبی کی ماں کو پتھر بھی سلام کرتے۔
یار ایمان سے بتاؤ، چلو انسانوں کو تو پتا چل گیا کہ اے نبی ہے، پتھروں کے میں پتا چل گیا؟ بھائی درختوں کو کیا پتا کہ یہ نبی کی ماں ہے؟ لیکن یہاں میں نے ایک جملہ آپ کو دینا ہے، کس طریقے سے پتا چلا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کون شیخ ابو الحسن شاذلی؟ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بقول اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے امام مولانا اشرف علی تھانوی امداد المشتاق کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی اتنا پائے کا عالم تھا، اتنے پائے کے عالم تھے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی اور امام بصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے۔ امام بصیری کے مرشد ہیں شیخ مرسی، شیخ مرسی کے مرشد ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی۔ بعض لوگوں کو منہ کھولنے کی عادت ہوتی ہے، درود تاج کس نے لکھا ہے؟ درود تاج کے مصنف بھی شیخ ابو الحسن شاذلی۔ بقول اشرف علی تھانوی شیخ ابو الحسن شاذلی خواب کے عالم میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، میرے نبی کو اس حال میں دیکھا، غور سے سنیے گا، میرے نبی کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، پہلو میں امام غزالی ہے۔ میرے نبی نے امام غزالی کو دیکھا، پھر مڑ کے حضرت موسیٰ عیسیٰ کو فرمایا، پیارے موسیٰ، پیارے عیسیٰ، آپ کی پوری امت میں میرے غزالی جیسا کوئی عالم گزرا ہے؟ آپ کی پوری امت میں میرے غزالی جیسا کوئی عالم گزرا ہے؟ دونوں نبی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری پوری امت میں آپ کے غزالی جیسا عالم کوئی نہیں۔ امام غزالی 565 ہجری وفات، امام غزالی المنقذ من الضلال میں، اور ایک اور تعارف میں آپ کے سامنے کر دوں حضرت امام غزالی کا، یہ وہی غزالی ہے جس کی روح کو میرے نبی نے بلایا تھا۔ یہ میں نے بات آپ کو سنانی ہے، یہ بات سنانی ہے کیونکہ بیٹھے جو اللہ کے ولی کے قرب میں ہیں، کیونکہ ولیوں کے دربار پہ آنے کے لیے جب کوئی بندہ تیار ہو تو فوراً خود پہ اٹھتے ہیں، کیا جانے جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ آؤ ذرا سنو، میرے آقا معراج کی رات آسمانوں پر گئے، حضور معراج کی رات جب آسمانوں پر گئے، میرے نبی نے چوتھے آسمان پر جب قدم رکھا تو اللہ کا پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ ملے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ ہیں، یعنی تبلیغ دین اس طرح کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ کی سونے ہو، اگر ایک آنکھی نے تو پھر کوئی عالم دسو اپنا، یہ اپنی امت کا عالم بتائیں۔ میرے نبی کی نگاہ کرم عالم ارواح میں پڑی، جس کو روحانیت کے ساتھ یا اللہ کے ولی کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ بات نہیں سمجھ سکے گا، خوش کا بندہ نہیں سن سکتا، یہ صرف وہ بندہ سمجھے گا جس کو اللہ کے ولی کا فیض اور قرب حاصل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر بتائیں اپنا کوئی عالم، میرے نبی کی نظر عالم ارواح میں روحوں پر پڑی، تو عالم ارواح میں سے میرے نبی کی نگاہ کرم میں جو نام آیا وہ نام حضرت امام غزالی کا تھا، امام غزالی کا تھا۔ امام غزالی کی روح کو میرے نبی نے بلایا، کتابوں میں موجود ہے، امام غزالی کی روح کو میرے نبی نے بلایا، امام غزالی کی روح حاضر ہوئی۔ یہ روحانیت کتھے تھے، ولی کتھے؟ روحانیت روح کو بلایا، میرے نبی نے جب بلایا فرمایا یہ میرے امت کا عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بڑے تو غور سے سنیے گا، نام کیا تیرا؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد بن محمد غزالی، میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تیرا نام پوچھا ہے، تو نے باپ کا نام بھی بتا دیا، دادا کا نام بھی بتا دیا،
اللہ کے پیغمبر نے جب یہ بات کی تو حضرت امام غزالی نے مڑ کے عرض کی ہے یا نبی اللہ نے تو یہ پوچھا تھا کہ موسیٰ ہاتھ بچ کے تو جواب تے سی کہ میرے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے، میرے ہاتھ کے اندر سوٹا ہے، تو تسی اتنا طویل جواب دیتا کہ یا اللہ میرے ہاتھ کے اندر عصا ہے، اس سے جناب ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ تو جواب تو ایک دینا چاہیے تھا۔ ادھر جب بات کی تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ میں وہاں اپنے رب کا دیدار کر رہا تھا، رب سے کلام کے مزے لے رہا تھا، تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا، اس لیے میں کلام کو لمبا کرتا گیا، میں کلام کو طویل کرتا گیا۔ تو امام غزالی نے عرض کیا یا نبی اللہ، ایک طرف کلیم اللہ، دوسری طرف حبیب اللہ۔ مہربانی کریں، مہربانی کریں، مہربانی یا نبی اللہ، میرے ایک طرف کلیم اللہ ہے، دوسری طرف حبیب اللہ ہے، میں دیدار بھی کر رہا ہوں، جلوے بھی پا رہا ہوں۔ اتنی بات کرنی تھی، میرے نبی نے کندھے سے پکڑ کے دبایا، میرے آقا نے کندھا دبایا، فرمایا غزالی چپ ہو جا۔ میرے نبی جانتے تھے کہ جلالی پیغمبر ہے، کہیں تھپڑ نہ مار دیں، کہیں جانٹا نہ مار دیں۔ میرے نبی نے امام غزالی کو پکڑ کے دبایا، فرمایا غزالی خاموش ہو جا۔ غزالی کی روح کو عالم ارواح سے بلایا، جہاں بلا کے میرے نبی نے کندھا دبایا۔ جب غزالی پیدا ہوئے یہ کندھا اندر کو دھنسا ہوا تھا، لوگ پوچھتے غزالی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو امام غزالی جواب دیتے کہ ھذا برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ھذا برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کی برکت ہے۔ اے غزالی کس طرح؟ فرمایا عالم ارواح میں سے روح کو بلا کر نبی نے دبایا تھا، یہ کندھا اندر چلا گیا۔ سونیا تینوں نہیں پتا کہ روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ اللہ کے ولی کی روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر عالم تاجر ہے، اگر عالم ارواح میں سے غزالی کی روح آ سکتی ہے، عالم ارواح سے چوتھے آسمان پر غزالی کی روح تمکن ہو سکتی ہے، تو میرے نبی کا میلاد منانے والوں، میرے نبی کی روح بھی ہمارے پاس یہاں جلوہ گری فرما سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے نبی نے کرم نوازی فرمائے تو حضرت امام غزالی میں حضرت امام غزالی المنقذ من الضلال میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی ماں کو پتھر سلام کریں۔ مقدمہ یہاں سے چلا تھا نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ درختوں کو خبر ہو جائے کہ یہ نبی کی ماں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جانوروں کو جو بے زبان ہیں، جو کم عقل ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ نبی کی ماں ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جدوں اللہ کسی کو نبی بناتا ہے، جب اللہ کسی کو نبی بناتا تھا، اللہ اس نبی کا ایسا خاص وصف رکھتا تھا کہ اس خاص وصف کا صدقہ جہاں وہ نبی کا نور ہوتا تھا، کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جان لیتا تھا کہ یہ ادھر سے اللہ کے نبی کا نور گزر گیا۔ اس لیے تمام جانوروں کو بھی پتہ چل گیا کہ آمنہ نبی دی ماں ہے۔ آمنہ اونچی بول، آمنہ۔ اس لیے ذرا پھر یہ اعلان کر دیجئے نا کہ سب سے سب سے بھائی تھک تو نہیں گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ چلو ووٹنگ کر لیں گے، ذرا ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے بندے تھوڑے تھک گئے۔ خطیب کے سامنے بڑا جناب ایکٹیو ہو کے پہنا پہنتا ہے، کہتے گل سے سنیا کرو، تھکے تو نہیں یار، ہوں نبی کا میلاد تو پہلے ہی تھک گئے۔ اچھی آگو ذرا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے ذرا مل کے یہ تھا لگاؤ سب سے سیدہ آمینہ فرمایا
وقت بھی کہتے نبی کی ماں تجھے سلام ہے، راستے کے جانے والے بھی کہتے نبی کی ماں تجھے ہمارا سلام ہے، راستے کے پتھر بھی کہتے تجھے نبی کی ماں تجھے ہمارا سلام ہے۔ میں سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ادھر میرا پیارا لال میرے بدن میں آیا، اللہ نے میرے جسم کو خوشبو والا بنا دیا، میرے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی، جس راستے سے گزر جاتی اس راستے پہ خوشبو بکھر جاتی، جس گھر میں چلی جاتی اس گھر کے اندر بھی خوشبوئیں آ جاتی۔ یار کیوں نہ ہو نبی کا نور آمنہ کے بدن میں موجود ہے، اللہ کا نبی آنے والا ہے۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، جس جگہ سے گزر جائیں اس جگہ کو دھونا پڑتا ہے، جس مسجد میں یہاں جائیں اس مسجد کو بھی دھونا پڑتا ہے، لیکن میرے نبی کا شان یہ ہے نبی کی اپنی ذات نہیں ہے، میرے نبی کی ماں جن راستوں سے گزر جاتی ان راستوں کے اوپر بھی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ جس راستے سے میرے نبی کی ماں گزرتی وہ راستہ مؤثر ہو جاتا۔ سیدہ آمینہ طیبہ فرماتی ہے کہ میں جن راستوں سے گزرتی وہ راستے مؤثر ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا، کون سا؟ 12ویں شب آ گئی۔ میں جلدی سے آپ کو میں نے اپنے نبی کا میلاد سنا کے میں نے بات کو ختم کرنا ہے اور اینڈ کی طرف لے جانا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ نبی کی ماں فرماتی ہے کہ 12ویں شب آ گئی، سحری کا وقت آ گیا، نور پیر کا ویلا آ گیا۔ کیڑا ویلا؟ اونچی بولو، کیڑا ویلا؟ نور پیر دا ویلا۔ میں جناب من ملتان گیا، میں انہاں جا کے پوچھا، میں کہا تسی اس دن ٹائم اکے آتے ہو؟ انہاں کہا جی اسی آتے ہیں نور پیر دا ویلا۔ تو ایک بندہ بولیا، اسا کہا جی حضور پیر دا ویلا۔ یہ ٹائم کون سا ہے؟ حضور پیر کا ویلا۔ میں نے کہا اور ابا سونیا تو نے اس ٹائم کو کتنے عظیم ناموں سے نواز دیا ہے، جس ٹائم میرا نبی دنیا میں آیا یہ نور پیر بھی بن گیا ہے، حضور پیر بھی بن گیا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ میرے نبی کی ماں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سحری کا وقت آ گیا، 12 ربیع الاول سموار فلدن، سحری کا وقت آ گیا، میں اپنے گھر میں اکیلی ہوں، مجھے محسوس ہوا کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ فرماتی ہے میرے پاس کوئی اور عورت نہیں تھی، اتنی دیر میں میں نے اپنے گھر کی دیواروں کو پھٹتے ہوئے دیکھا، 4 لمبے لمبے قدوں والی دائیں اندر آئی، ایک میرے آ کر قریب کھڑی ہو گئی، ایک میرے دائیں جانب، ایک میرے بائیں جانب، ایک پاؤں کی جانب کھڑی ہو گئی، ایک سر کی جانب کھڑی ہو گئی۔ میں نے انہیں دیکھ کے فرمایا تم کون ہو؟ ان میں سے ایک بولی کہنے لگی آمنہ انا حوا، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ میرے نبی کا میلاد محبت سے سنو گے اور سارا سال یاد رکھو گے یار جس نبی کا میلاد اتنی سونی شانہ نال ہوا ہے وہ نبی خود کتنی شانہ لے کے آیا ہو رہا ہے۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں، دوسری نے مجھے جواب دیا آمنہ میں ہاجرہ اسماعیل کی ماں، تیسری کہنے لگی میں آسیہ، چوتھی کہنے لگی میں مریم، حضرت حاجر مریم عیسیٰ کی ماں مریم آنے والی ہو، کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ آج تیرے گھر میں اللہ کا یار آنے والا ہے، اللہ نے ہمیں اس کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں عجیب عجیب عورتیں آنے لگ گئی، بڑی حسین و جمیل عورتوں کو میں نے گھومتے ہوئے دیکھا، اتنی سونی میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھی تھی، اتنی حسین میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا اے آنے والی ہو تم کون ہو؟ ان میں سے ایک کہنے لگی آمنہ ہم دنیا کی عورتیں نہیں ہیں، ہم جنت کی حوریں ہیں۔ اے حورو میرے گھر میں تمہارا کیا کام ہے؟ جواب دیا آمنہ آج تیرے گھر میں اللہ کا یار آنے والا ہے، اللہ نے ہمیں اس کی دائیں بنا کے جنت سے بھیجا ہے۔ یہ میرے نبی کا میلاد، یہ میرے نبی کے میلاد کا اہتمام ہو رہا ہے۔
یار گل سن آج اگر جناب پیر جی پیر سید اسد حسین شاہ جی انہوں نے جناب جتنے بھی کارکنان ختم نبوت نوجوان اپنا نوجوانان نے انہیں سارے جناب انہوں نے پنڈال سجایا محفل سجائی جھنڈے بتیاں وہ جی یہ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ہاں یہ وہ سمجھ میں نہیں آتی وہ سونیا تو اے تک کے پریشان ہے اے نہیں تکنا کہ رب نے کیا اہتمام کیتا ہے میرے نبی کے میلاد کے ٹائم رب نے کتنی گرم نوازی فرمائی ہے یہ نہیں دیکھا کہ رب کیسے کیسے انتظامات فرما رہا ہے تیرے لیے میرے گھر میں تیرے گھر میں زیادہ سے زیادہ کوئی جناب من اچھی کوئی ڈاکٹر آ سکتی ہے کوئی اچھی جناب من عورت ہم لا کر ڈاکٹر کوئی سمجھدار عورت لا سکتے ہیں یہ تیرے اور میرے بس میں بس اتنا ہی ہے لیکن جب اللہ کا یار دنیا میں آیا نا رب نے دائیں بھی جنت سے بھیجی ہے اللہ نے اپنے پیغمبروں کی بیویوں کو اور پیغمبروں کی ماں کو اپنے نبی کے استقبال کے لیے بھیجا عام عورت کوئی نہ جاوے ہوا تو جا اے حضرت عیسیٰ کی ماں تو جا اے سیدہ مریم تو جا اے اسماعیل کی والدہ تو جا کیوں ہمیں عام نہیں آ رہا رب دا یار آ رہا ہے رب کا یار دنیا میں آ رہا ہے سیدہ فرماتی ہے کہ وہ ساری میرے ارد گرد کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ آسمان سے ایک سفید اپنا ایک سبز رنگ کا ایک کپڑا ایک چادر اتری اور اس چادر نے مجھے ڈھانپ لیا فرماتی ہے اتنی دیر میں میرا لال دنیا میں آیا اے سیدہ آمینہ کیسے آیا سیدہ فرماتی ہے مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہوا کیا اتنا پتا چلا ہے کہ خرج منی نور میرے جسم سے نور نکلا میرے جسم سے نور نکلا اور ایسا نور تھا ادا اپنی قصور شام کے محل بھی روشن ہوئے اور میں نے اس نور میں دیکھا ان اللہ تعالی رفع بصری ورأیت مشارق الارض ومغاربها فرماتی ہے میں نے اس نور کو دیکھا اس نے مشرقوں کو بھی روشن کر دیا مغربوں کو بھی روشن کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ لجپال کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آئیے ذرا توجہ سے سنیے گا اے سیدہ آمینہ اتنا بتائیں میرا نبی کیسے ہے آیا میرا نبی کیا رنگ لے کے آیا آؤ ذرا میں وہ جملے آپ کو سنانے لگاؤں حضرت شیخ عبداللہ محدث ریلوی فرماتے ہیں جس محفل کے اندر یہ جملے پڑھے جائیں اللہ کی رحمت کے دروازے ادھر کھل جاتے ہیں آج تاکہ نبی کے میلاد کے اندر اللہ کی رحمت کے دروازے ادھر بھی کھل جائیں گے توجہ سے سنیے گا میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں میں نے پلٹ کے اپنے لال کو دیکھا فرماتی ہیں ورأیت خانم کو جملے آپ کو سنانے لگا ہوں سبحان اللہ اچھی آخری میں ترجمہ کروں گا تھوڑا طبیعت تھوڑی دل خوش ہو جانا ہے اسی اور بولا سبحان اللہ نبی کی ماں فرماتی ہیں فرائضہ قانم طولا مدعونا مخطونا مغسولا مسرورا معطرا متقرا کان صابرا میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں آیا مقہولا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے یہ نبی کا میلاد ہے آپ جو کیا کو نبی کی ماں فرماتی ہیں کہ مدھون میں نے اپنے لال کو دیکھا بالوں کو تیل لگا ہوا میں نے اپنے لال کو دیکھا مختون ختنہ کیے ہوئے آیا مغسول غسل دیے ہوئے آیا مسرور ناف کٹے ہوئے آیا مختون ختنہ کیے ہوئے آیا متحر پاک کیے ہوئے آیا متحرن صرف پاک کیے ہوئے نہیں آیا بلکہ متحرن پاک کرنے والا بھی بن کے آیا سیدہ فرماتی ہیں کہ کانا ساجدہ ہو ادھر میں نے اپنے لال کو دیکھا آتے ہی اپنے سر کو سجدے میں ڈال لیا میں نے اپنے لال کو پلٹ کے دیکھا میرے لال نے اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا فرماتی ہیں میں بڑی حیران رہ گئی کہ ابھی تو دنیا میں آیا ہے ابھی سجدے کے اندر نہ ادھر کوئی سہارا نہ ادھر کوئی سہارا نہ آگے کوئی سہارا نہ پیچھے کوئی سہارا ایک دن کا بچہ ابھی چند لمحوں کا وہ سجدہ کر رہا ہے فرماتی ہے میرے ذہن میں خیال آیا
عاطف غیبی سے آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو، اسے سہارے کی ضرورت نہیں، یہ کائنات کا خود سہارا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے لال کو دیکھا کہ میرا لال پاک اور صاف کیے ہوئے آیا، مطہرا پاک کرنے والا بھی بن کے آیا۔ اگلی گل سنو، کان ساجدہ، میرے نبی نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرن واسطے تینہ چیزاں دا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز جسم کا پاک ہونا، دوسری چیز کپڑوں کا پاک ہونا، تیسری چیز جگہ کا پاک ہونا۔ مجھے بتاؤ ایمان سے، نبی کی ماں فرماتی ہیں میں نے اپنے داد کو دیکھا کانا ساجدہ، سجدہ کیتا۔ میرا نبی آ کے یہ بتا رہا ہے سونیا میں سجدہ کر کے دس رہا ہوں میں بھی پاک ہاں، جس جگہ آ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک نے، صرف جگہ ہی نہیں پاک۔ فرمایا میں سجدہ کر کے بتا رہا ہوں کہ جو میں جس ماں کے بطن سے آیا ہوں وہ ماں بھی پاک ہے۔ تو مجھے ایمان سے بتاؤ جس نبی کا جسم اتنا پاک ہے تو جس جگہ ماں کے بطن میں رہا اس ماں کو کتنا پاک کیا ہوگا۔ صرف ماں کو پاک نہیں کیا، سر کو سجدے میں ڈال کر میرے نبی نے پوری زمین کو پاک فرما دیا۔ میرے نبی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا بخاری جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا۔ یہ کب سے پاک ہوئی؟ جب میرے نبی دنیا میں آئے، سجدہ کیا، صرف وہ جگہ پاک نہیں ہوئی، جملے کو میرے نبی کی آمد نے صرف اس جگہ کو یعنی مکے کے ایک گھر کو عبداللہ کے گھر کو پاک نہیں کیا، جو الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا۔ اب امتی جہاں بھی چاہے دل کرے کپڑا بچھا کے نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہ جگہ پاک ہے۔ جانتے ہو یہ جگہ کب پاک ہوئی؟ میرا نبی دنیا میں آیا، حضور نے سجدہ کیا، رب نے اس سجدے کی برکت سے پوری زمین کو پاک فرما دیا۔ پوری زمین میرے نبی کی آمد سے پاک ہو گئی۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے لال کو دیکھا، عاطف غیبی سے آواز آ رہی تھی طوفوا بمحمد مشارق الارض ومغاربہا، محمد کو مشرقوں کی سیر کروا دو، مغربوں کو بھی سیر کروا دو، میرے محمد کو آسمان پہ لے آؤ، آسمان کی دنیا میرے محمد کو دیکھ لے، میرے محمد کو جنت میں لے جاؤ، جنت کی مخلوق دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، میرے محمد کو سمندروں میں لے جاؤ، سمندر کی مخلوق بھی میرے محمد کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لے۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر میرا لال سامنے آیا، آواز آ رہی تھی۔ وہ کیا آواز آ رہی تھی؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ آواز آ رہی تھی وَآتُوهُ خِلْقَ آدم، اے ملائکہ میرا یار دنیا میں آیا ہے، حضرت جناب آدم کی خلقت بھی میرے محمد کو دے دو، ومعرفت شیز کی معرفت بھی میرے محمد کو دے دو، زہد یحییٰ کا زہد بھی دے دو۔ تھک گئے سبحان اللہ تھوڑے رسول میں تھکے رہ گلے نہ جناب زور پورا لا رہے ہیں، بسم اللہ تسی بھی مہربانی کرو سبحان اللہ جی آ گیا۔ زہد یحییٰ کا زہد بھی دے دو، صبر ایوب کا صبر بھی دے دو، قوت دمیال کی قوت بھی میرے یار کو دے دو، وہ شدت موسیٰ کی سختی بھی میں دے دو، وہ علت اسماعیل کی زبان، وہ علت ابراہیم کی خلت بھی دے دو، لسان اسماعیل کی زبان بھی دے دو، وآتو وصال المرسلین، سارے نبیوں کا رنگ میرے محمد کو دے دو، جو میرے محمد کو دیکھے سارے نبیوں کی جھلک اس میں جھلکتی نظر آئے۔ یہ آوازیں آ رہی تھی کہ آج دنیا میں خیر البشر آ گیا ہے، آج دنیا میں میرا محبوب آ گیا ہے، آج دنیا میں رب کا یار آ گیا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وَتُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یہ جانور مشرق کے مغرب کی طرف بھاگنے لگے،
مغرب کے جانور مشرق کی طرف بھاگنے لگے، ایک دوسرے کو مبارک لانے لگے، مبارکباد دینے لگے، ہرن بکریوں کو، بکریاں ہرنوں کو، ہرن جناب چیتوں کو، چیتے شیروں کو، شیر ہرنوں کو، اوے مبارک ہو گئی، مبارک ہو گئی، کیوں؟ سونا آ گیا ہے، سونا آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ مجھے بولو کون آ گیا ہے؟ گویا یہ آواز آ رہی ہے کہ آمد ختم کرنی جڑے جناب امان پیچھے آخر تک بیٹھے ہو ہاتھ ذرا کھڑے کرو فضا دے اندر اور توجہ میری طرف رکھ کے اونچی آواز میں ذرا صدا لگاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مجتبی سارے کی آواز نہیں آ رہی، آواز آنی چاہیے، آمد یہ ہاتھ اللہ نے نبی دے صدقہ دیتے ہیں، تے نبی دے نام تے نہیں اٹھ سکتے نا ساری زندگی اٹھ ہی نہیں سکن لگے، یہ حضور دے نام تے اٹھاؤ اور آواز لگاؤ، صدا لگاؤ، آمد چمکایا، جدھر جدھر سے میرا نبی گزرتا گیا اس جگہ کو چمکاتا گیا، میرا نبی سیدہ حلیمہ کے آنگن میں گیا۔ میرے نبی کی ماں کی بات کرنی ہے تو حضرت حلیمہ کی بات کر دیتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ میرا نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں گیا، حلیمہ سعدیہ کے آنگن کو چمکا دیا۔ حلیمہ سعدیہ سب سے آخر میں مکے میں آئی ہے، قبیلہ سعد کی عورتیں بچے لینے کے لیے عرب کے اندر آئی، ساری کی ساری پہلے آ گئی، بچوں کو لے کے چلی گئی ہیں، میرے نبی کے دروازے پہ آتی ہیں، جب دیکھتی ہیں کہ بچہ یتیم ہے، باپ کوئی نہیں ہے، مڑ کے چلے جاتی، بلکہ یہ تو روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے اساتذہ فرماتے ہیں کہ پتر اتنا کیا کرو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ یا باقی عورتیں میرے نبی کو چھوڑ کے چلی گئی، بلکہ یوں کہا کرو کہ میرے نبی نے حلیمہ کے بغیر کسی کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ بھائی نے یہ جو تھوڑا جی ایریا جناب تسی نہیں بول رہے ہو، باقی سارے پہ ذوق میں جناب ہاتھ جو کیا کرو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ماں، میرے نبی کی دائی حلیمہ سعدیہ آخر میں مکے میں آئی، ساری عورتیں بچوں کو لے کے چلی گئی، کسی نے رئیس کے بچے کو لیا، کسی نے سردار کے بچے کو لیا، کسی نے بڑے امیر کے بچے کو لیا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی کٹھیاں میں وہ نبی آ گیا ہے ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ میرے نبی کی ماں، میرے نبی کی دائی حلیمہ سعدیہ ادھر جواب آئی، میرے نبی کو
دیکھا, آقا کا سراپا دیکھا, میرے نبی کا چہرہ دیکھا, میرے نبی کی مسکراہٹ دیکھی, دل میں فدا ہو گئی. لیکن جب چلنے لگی تو دل قبل ساری دائیں چلی گئی. آخر میں حلیمہ سعدیہ گئی ہیں, یہ حلیمہ آخر میں گئی آخر میں سواری تیز ہو گئی. پہلے یہ سواری ہے چلنے کا نام نہیں لیتی, اب سواری ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی. دائیں پوچھنے لگی ہے حلیمہ کیا تم سواری کو تبدیل کر کے آ گئی ہے؟ حلیمہ سعدیہ جواب دیتی نا سواری تے پرانی ہے, سوار نوا گیا ہے. یہ سواری پہ حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کو دیا, وہ سواری پہلے چلنے کا نام نہیں لیتی, اب میرے نبی بیٹھ گئے ہیں رکنے کا نام نہیں لیتی. تو گویا کہنے والا کہتا ہے کہ دائیں ابھی حیران رہ گیا, مل گئے اونٹ دی بچال بیٹھ کے, دائیں ابھی حیران رہ گیا. کہہ رہے بھائی ذرا پھیر اکیلا, یہ سارے آپ آج کل کیڑا کیڑا بول رہے ہیں تو کیڑا نہیں بول رہا. دیکھا ذرا جناب کیڑی زبان ہل رہی ہے تو کہتا ہاتھ اٹھیا دے, ہاتھ ذرا چاہ کے بولو بھائی, ہاتھ اللہ سلامت رکھے. بزرگاں معافی ہے, بزرگ بولن تو ثواب ہوگا, تھوڑے تو زبردستی نہیں. جڑے جوان بیٹھے ہو بھائی ہاتھ کھڑے کرو اور بچے ہاتھ کھڑے کرو. اللہ تو سلامت رکھے. میں اور اسٹیج والے بھی تک دے لو بھی آواز آنے کے کوئی نہیں آتی, تسی بھی حضور سے غلام ہو جاؤ, تسی بھی نبی دے ذکر میں شامل ہو جاؤ. کوئی زبان خاموش رہے, ہاتھ لہرا کے دلوں ذرا صدا لگاؤ. دائیں ابھی حیران رہ گیا, اونٹ دی بچال بیٹھ کے, دائیں ابھی حسن و کمال بیٹھ کے, آمنہ دلال بیٹھ کے, حسن و کمال بیٹھ کے. اللہ کو نو سلامت رکھے والا, حسن و کمال بیٹھ کے, آمنہ دلال بیٹھ کے, کافراں بھی کلمے پڑھ لے, سونے دا جمال بیٹھ کے, کافراں بھی کلمے پڑھ لے, سونے دا جمال بیٹھ کے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں میرا نبی آیا. حلیمہ سعدیہ کی کچی کلی کچی کوٹھڑی وہ جنت کا باغ بن گئی, وہ گلزار بن گئی. سہیلیاں آ گئی حلیمہ پہلے تے رات بھی تیرے گھر دے اندر چراغ کوئی نہیں سی جلدا, ہن تے تو دیہڑی بھی چراغ چلا دے رہی ہے. دیہڑی بھی تیرے گھروں روشنیاں بھی ہے, رات بھی تیرے گھروں روشنیاں بھی ہے, لگتا بڑی امیر ہو گئی ہے. حلیمہ سعدیہ جواب دیتا اے دائیو میں کبھی چراغ جلایا نہیں, ماں کننا نخراج الى السراج, میں نے کبھی چراغ جلایا نہیں ہے. کہنے لگی حلیمہ جھوٹ مت بول, رات بھی تیرے گھر سے چراغ جلتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا آؤ دائیو, یہ میرا پیارا لال محمد آ گیا ہے, جدھر جدھر ہمیں چراغ کی ضرورت پڑتی ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں, اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. دائیں ابھی حیران رہ گیا, اونٹ دی بچال بیٹھ کے, دائیں ابھی حیران رہ گیا, اونٹ دی بچال بیٹھ کے, حسن و کمال بیٹھ کے, آمنہ دلال بیٹھ کے, حسن و حضور مدینیوں ایک دن عصر دی نماز پڑھا کے باہر نکلے, بڑے پیار نال, بڑے پیار نال. نماز عصر میرے نبی نے پڑھائی, نکلے باہر ٹہلنے کے لیے.
حضور نے جناب مدینے تھوڑا دور جا کے نا ایک جگہ سی اوتھے ایک قافلے نے آ کے پڑاؤ کیتا ہوا سی دور سے ایک قافلہ آیا تھا وہاں انہوں نے جا کر اپنے جناب جگہ وغیرہ بنا کے وہاں رہ رہے تھے حضور ان کے پاس پہنچے حضور نے ایک سرخ دھاری دار اونٹ دیکھا حضور اونٹ بڑا چنگا لگیا بخاری بابا موجزات کو چھے حضور جدوں چنگا لگیا تو میرے سرکار قریب گئے جدوں انہاں تکیا نا کہ بندہ آ رہے ہیں حضور دے حسین دیکھیا دیکھ کے جناب من عقل و حواس کام کرنا چھوڑ گئے پریشان ہو کے کوئی انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے کون ہے اتنا سونا انسان اتنا حسین اتنا سونا سرکار علیہ السلام جب ان کے پاس قریب گئے تو میرے نبی علیہ السلام نے جا کر بات کی تو ان کے ہوش و حواس تو بالکل باختہ ہو گئے تھے ادھر اس وقت اس نے جناب مانا حضور سے بات کی تو سرکار نے ان سے فرمایا گل سنو ایک اونٹ بیچنے نے بڑے توجہ نال دین حاضر جملے تے غور کرو میرے تے تکو حضور نے تکیا سرکار فرمایا ہوئے اونٹ بیچنا ہے حضور دے چہرے تو نظر نہ پٹن تک کے نہ پتہ کیا آتا جی سبحان اللہ کتنے پیسے جی اللہ سرکار نے آپ کو پیسے فرمایا اتنے ٹھیک نے جی حضور فرمایا یار میں پیسے تو لے کے نہیں آیا اے نال میرا علاقہ بھی اگر آکو تے اتھے جا کے پیسے میں جا کے جناب ان تھوڑی قیمت بھیج دے وہاں اونٹ کی جی لے جاواں جی نہیں اردو کی گل ہی کوئی نہیں ہے حضور دیکھ کے نا جناب حضور دے حسن دے اندر جناب اتنا مستغرق ہو گئے تو نہ سمجھ ہی کوئی نہیں آتی ادھر سرکار فرمایا فضل دیو اے لو اوٹ تھی جناب میں رسی سرکار پکڑی تھے جانیاں دیر تک کچھ حضور تکتے رہے اتنی دیر ایک اور بندہ آیا اور تو تکیا یار کوئی نہ جان نہ پہچان نہ کوئی جناب اتا نہ کوئی پکا اے اونٹ جناب من کے جا رہے ہیں اس آ کے سکے اوئے اے اونٹ کون لے کے جا رہے ہیں پکڑے نہ کیا ہوا اوئے اونٹ کون لے کے جا رہے ہیں کون لے کے جا رہے ہیں اور تم نے یہ اونٹ دے دیا ہے بس وہ دے گیا ہے اور پیسے کتنے نے کوئی نہیں دے اسے جانتے ہو نہیں جانتے اس کا کوئی عطا پتا نہیں پتا کوئی ٹھکانہ نہیں پتا اس کے کسی رشتہ دار کو پیار توڑے دے رہے اتنی گلاں کر رہے سین تے خیمے دا پردہ وہ جڑی قافلہ سی اس تے سردار دی بیوی چایا اس آواز دے کے آکے اس آکے خبردار اس سے بارے کوئی گل نہ کرے ہو انا ضامنۃ میں ضمانت لیتی ہوں اگر اس نے قیمت نہ بھیجی تو میں مجھ سے قیمت لے لینا انہاں مڑ کے آکے تو جان دی ہے سکے نہیں جان دی کوئی عطا پتا اس کا کیا نہیں پتا اس سے کسی قریبی بندے کو جان دی ہے نہیں جانتی کسی دوست کو جانتی ہے نہیں جانتی تو کہا پھر تو کیسے ضمانت دیتی ہے کہنے لگی جب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے میں نے پردہ ہٹا کے اس کا چہرہ دیکھا تھا میں سمجھ گئی تھی واللہ ان وجہہ لیس کوجہ الکاذب اس کا چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا سچوں کا چہرہ وہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے وہ سچوں کا چہرہ ہے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ذرا آرام کرو ہونے آ جاتی قیمت اتنی دیر گزری نہ تے حضور تے کچھ صحابی دو ٹوکریاں دے اندر کھجوراں رکھیاں ہوئیاں اوتھے پہنچ کے جا کے پوچھے ہوئے ساڈے آقا نے تواڈے کولوں اونٹ لیا ہے کہ جی ہاں ساڈے کولوں اونٹ لیا ہے تو انہاں آکھیا جی اے ایک کھجوراں دا ٹوکرا تواڈی قیمت تے اے دوسرا ٹوکرا کھجوراں دا سرکار تانوں تحفہ بھیجیا ہے تک کے کہنے لگے او کون ہے تو صحابہ فرمایا ساڈے آقا نے ہمارے نبی ہیں
رب کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں، جب یہ باتیں سنی کہنے لگے کھجورا چھڈو اتھے، پہلے چل گئے سی کلمہ پڑھ کے محمد غلام مر گیا آفراوی کلمے پڑھ لے سونے لا جمال بیٹھ کے آفراوی کلمے پڑھ لے سونے دا جمال ویکھ کے۔ اس طرح دیا بے شمار روایات نے۔ حضور دا ایک غلام ہے، نکا جہا بچہ ہے، میں جتنے بچے بیٹھے ہو جوان تھوڑے واسطے اپنا یہ میں واقعہ تم سنا دینا، بس گل ختم کرنے ہیں۔ ایک چھوٹا جہا معصوم بچہ یہودی ہے، مسلمان بھی نہیں، 12 یا 13 سال کی عمر ہے۔ حضور مکے تو ہجرت فرما کے مدینے آئے، بڑے پیار نال اور بڑے آرام نال اور ذہن دماغ دل حاضر رکھ کے تسی نہ میرا واقعہ سنو۔ حضور مکہ چھوڑ کے مدینے آئے۔ حضور جدو اتنے مدینے دے اندر آ کے نا سرکار نے مدینے اپنا مسکن بنایا۔ صحابی رسول دے بچے جتنے بھی صحابی سے نا انہوں نے بچے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے جدو تکیا یار صبح بھی اسی جانے ہیں شام بھی جانے ہیں، حضور صحابہ انہوں نے تو حضور نال ملاقات ہو نہیں سکتی، تو کوئی اے جہاں راہ کڈو ساڈی بھی ملاقات ہو جائے۔ انہوں نے کیتا کہ سارے بچے مشورہ کر کے نا شام کا ٹائم ہوتا تو سارے بچے پیالے دے اندر لیندے پانی یا دودھ جو بھی حاضر ہوتا وہ پیالہ لے کے سارے قطار بڑھا کے حضور دے گھر دے اندر چلے جاندے، حضور دی کاشانے دے اکثر چلے جاندے، تو سرکار رکھتے نا کہ بچے آ گئے تو حضور باہر آندے، تو سرکار کسی کا پانی نوش فرماتے، کسی کے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، حضور اسے پیار کرتے سینے لگاتے، بچے خوشی خوشی مڑ کے گھر آ جاتے۔ یہ صحابہ کے بچوں نے اپنا وسیلہ بنا لیا، معمول بنا لیا۔ ایک صحابی رسول کے پڑوس میں یہودی کا مکان تھا، یہودی کا چھوٹا جہا بچہ اس جدو تکیا نا کہ روزانہ چلا جانا ہے تو بچے عموماً تم پتہ کہ کھیڑ دے گھٹیاں ہونا تو اتنے پتہ ہوئے تو کتنے گیا سے دوسرے دن جناب وہ آیا سکے تو کتنے گیا سے روز جناب پانی لے کے لوڑ پینے کتنے جانے اس آکھیا ساڑھے آقا مکہ چھوڑ کے مدینے آ گیا، ہم اپنے نبی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اس آکھیا گل سنو ہوں جدو جاویں نا میں بھی نہ لے کے جائیں، میں نہیں بھی جانا، ٹھیک ہے۔ شام پہ گئی، وہ یہودی کا جو چھوٹا جہا بچہ سی اس بھی جناب پیالے چ لیا پانی، وہ بھی صحابہ دے بچے نے قطار کھڑا ہو گیا۔ حضور آئے اصل تو اپنا معمول سرکار نے جناب پیار کیا، اس کا نمبر آیا، حضور نے اسے بھی دلاسا دیا، اس سے بھی پیار کیا۔ حضور تکنا سی تا دل جان نبی تے فدا ہو گیا، حضور سے پیار کرنے لگا۔ اور گل سنو نبی دی محبت عمرہ نہیں کرتی یار، انسان دا دور دی گل ہے، جانور بھی میرے نبی نال پیار کرتے ہیں، پتھر بھی میرے نبی سے پیار کرتے ہیں، درخت بھی میرے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، یوں ہی وقت گزرتا گیا، روزانہ جناب اس کا معمول بن گیا۔ اس کا کہ میں روز لے کے جانی، وہ چلا جاتا، کرتے 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 اللہ کا کرنا یہودی کو پتہ چل گیا کہ روزانہ مسلمانوں دے نبی کو جانا ہے، ان نے لا دیتی بچے تھے پابندی، تو کیا خبردار آئی تو بات کرو، بات نہیں کر سکتے، کسی بچے کے ساتھ مسلمان بچے کے ساتھ کھیلے گا نہیں۔ چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، ننھا سا پھول ہے، وہ جا کے رہ گیا گھر میں۔ اللہ کا کرنا روایت میں آتا ہے کہ بیمار ہو گیا، اتنا بیماری نے طول پکڑ لیا کہ وہ گلی گلی نگر نگر شہر شہر ملک ملک کی ریت چھانتا، لیکن بچہ ہے کہ دن بہ دن کمزور ہو رہا ہے، دن بہ دن کمزور ہو رہا ہے۔ حکیموں طبیبوں ڈاکٹروں کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اسے بیماری کوئی نہیں، بیماری کوئی ہوئے تو پکڑانا ہو رہا ہے، وہ جانتا نہیں وہ نادان کہ اسے عشق رسول کا بخار چڑھ گیا، بیمار ہو گیا۔ حکیمہ طبیبہ نے جناب جواب دیتا ہونا کہ ہوں اس کا وقت قریب ہے، کیا لے جا جلدی خواہش ہے تو پوری کر، آدھی رات کا ٹائم ہے، سحری کا وقت ہے، ماں بھی بچے کے پاس ہے، حالات والے ہو، بچہ بیمار ہوئے موت سے دل تک کی اثر ہو گیا۔ ماں اور باپ کیا کرتے ہیں، رات کی نیند ان کی ختم ہو جاتی ہے، دن کا سکون برباد ہو جاتا ہے کہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک، میرا بچہ میرے سامنے بیمار ہے۔
ہائے ہائے بچہ بیمار ہے، ماں بھی قریب، باپ بھی قریب، باپ قریب آیا، بچے کے ماتھے پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہنے لگا پترا زندگی کی کوئی آخری خواہش ہے؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عین موقع پر آب حیات کا کام اس لفظ نے کیا۔ بچے کے جسم میں جان آئی، آنکھیں کھول کے باپ کے چہرے پہ دیکھا، پوچھنے لگا ابا خواہش پوری کریں گا؟ خواہش پوری کرنی ہے؟ اس کہ پتر بول میں جان بھی اگر دینی گئی جان بھی حاضر ہے۔ اس کہ ابا اگر میری خواہش پوری کرنی ہے تو پھر میں دسن لگے گی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ معصوم بچہ کے کھول کے رو کے کہنے لگا گا ایک عرصہ گزرے آئے میں مسلمانہ دے نبی نال پیار کر بیٹھا، اگر مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، میرے اوپر کوئی کرم کرنا چاہتا ہے، زندگی کے آخری لمحات میں میں اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آخری زندگی کے اس لمحات میں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سونے محبوب کا بکلا دیکھ لوں۔ باپ کے جناب من سخت کاری ہو گیا، نبی کا دشمن ہے، نہ ہاں نہ قریبی اپنے جذبات کو قابو میں کیا، ماں نے سہارا دیا، ماں باپ کیا پوری کر دے، دنیا تو جا رہے ہیں پوری کر دے۔ رو کے کہنے لگا بچے اے میرے بیٹے چل میں تیری زندگی کی یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ یہ بات درست ہے کہ صبح کو تمام یہودی برادری کا میں خطار کلایا جاؤں گا، ادھر صبح کی نماز کا ٹائم ہوا، میرے نبی مسجد میں آئے، میرے آقا مسجد میں تشریف لائے، یہ مسجد کے دروازے پہ آ گیا، میرے آقا بھائی آئے، کہنے لگا محمد کا گل کرنے آیا ہوں، سرکار فرمایا بول، کہنے لگا اے محمد میں تیرا کلمہ نہیں پڑھیا، میں ابھی تیرا غلام نہیں بنیا، میرا چھوٹا جہا بچہ ہے تیرے نال پیار کر رہا ہے۔ حضور آپ سے پیار کرتا ہے، اس کی زندگی کی آخری سانس ہیں اور آخری لمحات میں اس کا دل ہے کہ وہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرا کتنا کریم نبی ہے، کتنے رحیم نبی ہیں۔ سرکار نے صحابہ کو فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا چلو جی یہودی کر دیں۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا کہ کیا پیچھے حضور آ رہے ہیں، صحابی حضور کے نال ہیں، اس آ کے جناب دروازہ کھولیا، دروازہ کھول گیا کہ اس آ گیا پتر اٹھ تیری محبت کا مرکز آ گیا ہے، تیری محبت کا محور آ گیا ہے۔ بچے نے جناب من آنکھیں کھولی، حضور اندر تشریف لے گئے، سرکار نے اس بچے کے سر کو اپنی گود میں رکھا، حضور نے پیار کیا، پیار کرنے کے بعد سرکار نے آہستہ سے فرمایا کلمہ پڑھ لے وقت تھوڑا۔ انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ کون سے وقت کی بات ہے، کلمہ پڑھ لے وقت تھوڑا ہے۔ بچے نے آنکھوں میں باپ کو اشارہ کیا، حدیث میں آنکھوں سے اشارہ کیا پڑھ لے ماں، تو باپ جناب مچل گیا، باپ مچل کے کہنے لگا او میرے بیٹے دیر کیوں لگائی ہے، دیر کیوں لگائی ہے، جلدی کر ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا، تیرا مقدر تیرا نصیب۔ کسی کو کلمہ مولوی نے پڑھایا ہوگا، کسی کو کلمہ صحابی نے پڑھایا ہوگا، کسی کو کلمہ پیر نے پڑھایا ہوگا، تیرے ایمان پہ صدقے تجھے کلمے والا نبی خود کلمہ پڑھانے آیا ہے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے حضور نے اس سے باتیں کی، حضور اٹھ کے باہر نکلے، ادھر حضور نے قدم باہر رکھا، ادھر بچے کی روح تفسی انسری سے پرواز کر گئی، بچہ فوت ہو گیا، پیچھے یہودی آواز دیکھ سکے محمد تہاڈی امانت ہے ٹر چلے نے لے جاؤ، اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا صحابہ چاہو یہ جنازہ، ہائے ہائے اٹھاؤ اس کا جنازہ۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر بنائی، حضور نے جنازہ پڑھا کے سارے مدینے میں اس کی چارپائی کو صحابہ کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، گویا یہ صدا لگا رہے ہیں عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے مدینے کی گلیوں سے، ذرا گھوم کے نکلے۔
یہ عشق مصطفیٰ کی لگن ہے، میرے نبی کا پیار ہے دوستو۔ آپ خوش نصیب ہو بینتل شریف والو، یہاں ایک اللہ کے ولی اور اللہ کے مرد کلندر کے زیر سایہ رہ رہے ہو، اور ایک سید کے زیر سایہ رہ رہے ہو، اور یہ یاد رکھو جب تک صداقت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، خدا کی قسم یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے دو باتوں پہ ضمانت دی تھی، فرمایا تھا کہ قرآن اور آل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا، جب تک قرآن کا دامن اور آل بیت کا دامن تمہارے ہاتھوں میں رہے گا تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ یزیدی اور یزیدی سوچ رکھنے والے ملا ایسے آگے جو کہتے ہیں علی کا نعرہ مت لگاؤ، آل بیت کا نام مت لو، تم کون ہوتے ہو مولا علی کے نعرے سے کسی کو روکنے والے؟ تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم آل بیت اتحار کا راستہ روکو؟ یزید نے آل بیت کو وہاں شہید کروا کے وہ سمجھا کہ میں جیت گیا تھا، لیکن یزید کا نام بھی آج ہے، حسین کا نام بھی آج ہے، لیکن پتہ ہے کس میں؟ یزید کا نام لعنتوں میں ہے، حسین کا نام سلاموں کے اندر ہے۔ اس لیے یہ آج کے جو مولوی جتنے بھی یہ کہتے ہیں علی کا نام نہ لو، پیر جیت میں جناب میں نے آکھاں گا تم سارے نو پریشان نہ ہویا کرو، یزید دا کم ہے جناب میں حسینیاں دے اتنے فتوے لانا، حسینی دا کم ہے ڈٹ کے جناب یزیدیاں دا مقابلہ کرنا۔ یہ گلاں کہ کرنا جی تسی ٹھیک کر دیو، تے جڑا مولوی ممبر تے بیٹھ کے آکھے کہ علی دا نعرہ مت لاؤ تے تہاڈا حق بندا ہے، تہاڈے تے فرض ہے اٹھ کے نا جی جناب وہ کان دے تلے جناب دیو نا، تاکہ دو دن اسا ہوش نہ آوے، تو اسا پتہ چلے کہ میں یزید تے کارنامہ جاب کر رہے ہیں، مولا علی نے نہ تو مولا علی کا نام امت میں مومن اور منافق کے درمیان پہچان کے طور پہ میرے نبی نے متعارف فرمایا۔ ایک روایت اگر اجازت ہو تو سنا دے مانے، جی سنا دے مانے، حاضر ہو دماغ حاضر ہے بھائی، سارے بیٹھے ہو بسم اللہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیٹھے ہوئے ہیں تو سرکار علیہ السلام دے سامنے جناب حضرت سیدنا عثمان گزرے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اے جڑا بندہ نے یہ بتا میں آج رات جنت کے اندر ایدا مال دیکھیا ہے، جنت وجہ دا گھر تکیا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت عثمان حضور کے پاس آ کے بیٹھ کے لیکن چپ خوش نہیں ہوئے۔ سرکار فرمائے عثمان اس بات پہ تو خوش نہیں ہے، اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا جنت کے اندر میں نے مال دیکھا ہے، جنت میں تیرا گھر دیکھا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے سونیا جنت کے اندر میرا گھر تکیا نے، وہ میرا گھر کرے تہاڈے گھر کو دور تو نہیں نا، میرا گھر آپ کے گھر سے دور تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان جنت میں ایک طرف میں محمد رسول اللہ کا مال ہے، ایک طرف جناب خلیل اللہ کا مال ہے، ایک طرف جناب موسیٰ کلیم اللہ کا مال ہے، اور میرے اور خلیل اللہ کے محل کے درمیان میں تیرا مال ہے۔ میرے نبی نے مڑ کے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر جنت میں ایک طرف جناب موسیٰ کلیم اللہ کا مال ہے، ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کا مال ہے، ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے محل کے درمیان میں میرے ابو بکر کا محل ہے۔ میرے نبی نے حضرت عمر کی طرف فرمایا جنت کے اندر ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ کا محل ہے، ایک طرف عیسیٰ روح اللہ کا محل ہے، ان دونوں نبیوں کے درمیان میں میرے عمر کا محل ہے۔ حضور اتنی گل کی تھی نا تو خاموش ہو گئے، بڑی توجہ میں گل ختم کری، حضور اتنی گل کی تھی تو حضور خاموش ہو گئے کہ حضرت مولا علی روایت میں نقل ہے کہ حضرت مولا علی گھٹنوں کے بالوں پر ہو گئے نا میں بھی سرکار نظر آ جاؤں، لیکن سرکار نہیں بولے تو مولا علی میرے نبی کے قریب آئے، سبحان اللہ دی آواز آئے علی دے دے، میرے نبی کے قریب آ کے کہنے لگے سونیا ابو بکر دا مال بھی جنت کے اندر آ گیا، عمر دا مال بھی آ گیا، عثمان دا مال بھی آ گیا، تے میں کتھے گیا، میرا مال کتھے گیا؟ میرے نبی نے فرمایا علی میں نے تیرا مال نہیں دیکھا، تیرا مال جنت میں نے نہیں دیکھا۔ مولا علی خاموش ہو گئے، میرے نبی نے جب یہ دیکھا میرا علی چپ ہو گیا ہے، میرے آقا مسکرائے فرمایا اے میرے علی جملہ دینے تھے آخر تک جتنے بیٹھے ہو ٹلا کے سبحان اللہ کی آواز ضرور آنی ہے، جملہ ضائع نہیں کرنا سنیے گا۔ میرے نبی نے مڑ کے فرمایا اے میرے علی ابو بکر کا مال بھی میں نے دیکھا ہے، عمر
عمر کا مال بھی میں نے دیکھا ہے، عثمان کا مال بھی میں نے دیکھا ہے، میرے علی اس بات پہ تو راضی نہیں ہے کہ جنت میں تو میرے محل میں میرے ساتھ رہے گا؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو گویا مولا علی دی شان ہے وے، دنیا تے بھی نبی نال تو جنت میں بھی نبی نال ہے۔ علی کو کدھر کدھر سے جدا کرے گا؟ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا بھائی میں ختم بھائی تو مولا علی دے نائن تے علی دے نائن تے مکڑی چاہیے ہے نا۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل امام کا امام سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ اللہ میری رات کی حاضری قبول فرمائے، حضور کی غلامی، حضور کی اتباع نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس سونے دن کے اندر، برکت والے اور رحمت والے دن کے اندر آپ نے اپنے نبی کا میلاد سنا، اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر انشاءاللہ ہم سیدوں کے نوکر ہیں۔